بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، امام مسلم کا خط جب مکہ امام حسین علی مقام کی بارگاہ میں پہنچا اور امام مسلم نے کوفے کے حالات بیان کیے اور اپنی تحقیق اور جو آپ کو معاملات نظر آئے کوفیوں کے جوش و خروش کے، وہ آپ نے جو بیان کیے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر امام علی مقام نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ امام علی مقام اب کوفے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یا امام کا روانہ ہونا تھا، پیارے بھائیوں، وہاں اصحاب میں بے چینی پھیل گئی، اور خاص طور پہ وہ صحابہ علیہ رضوان جن کو پتا تھا کہ امام علی مقام کو ایک ایسا سفر درپیش ہوگا جس سے امام علی مقام کا بہت مشکل ہوگا واپسی لوٹنا، اور آپ اس میں شہید ہوں گے۔ لہٰذا آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے، آپ کے جہانی ساتھ سب کی کوشش یہ تھی کوئی بھی تدبیر کر کے کسی طریقے سے آپ کو اس سفر سے روکا جائے۔ تو پیارے بھائیوں، سب نے آپ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور کوشش کی کسی تدبیر سے، کسی طریقے سے کاش کہ آپ رک جائیں۔ آپ کے پاس عمر بن عبد الرحمن مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں محض خیر خواہی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ فرمایا، ہاں تم کہو، تم سچے ہمدرد اور مخلص ہو۔ انہوں نے کہا، آپ ایسے شہر میں جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں جہاں اس حکومت کے عمرا اور عمال موجود ہیں، جس کے قبضے میں بیت المال کا خزانہ ہے، اور آپ جانتے ہیں عوام تو دھرم و دینار کے بندے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے جن لوگوں نے آپ کو بلایا، آپ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہی مال و دولت کے لالچ میں آ کر آپ سے لڑیں گے، اس لیے میری درخواست ہے برائے کرم آپ کوفہ نہ جائیں۔ امام علی مقام نے ان کے ہمدردانہ مشورے کو سنا، خیر خواہی کو سنا، ان کو شکریہ ادا کیا، ان کو دعا دی۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتہ چلا تو بہت مچلو تھے۔ سب سے زیادہ پیارے بھائیوں ان کو تکلیف ہوئی ہے سن کر، دوڑے دوڑے آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا، بھائی لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں انشاءاللہ میں ایک دو روز میں جانے والا ہوں۔ ابن عباس نے کہا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ البتہ کہ اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کو قتل اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا، حالات پر ان کا پورا قابو ہوتا، تو پھر تو آپ کا جانا درست تھا۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے، اس کی حکومت قائم ہے، اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں، تو آپ جان لیجیے انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے خوف ہے یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ آپ نے، امام پاک نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا طالب ہوں، دیکھتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، انہوں نے بھی کہا، بھائی آپ کچھ بھی کر کے رک جائیے مکہ مکرمہ، میں سارا نظام سنبھال لوں گا، آپ جیسا کہیں گے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، سارے لوگ یہاں پہ 50 کے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، مکہ کوئی اپنا مرکز بنائیے اور یہیں پہ ٹھہر جائیے، ہم یہیں پہ اپنی تحریک کو چلائیں گے۔ آپ نے فرمایا، میں ہرگز مکہ مکرمہ میں نہیں ٹھہروں گا، کیونکہ میں نے اپنے والد ماجد مولا علی مولا کائنات سے سنا کہ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک مینڈا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مینڈا میں بنوں۔ عبداللہ ابن زبیر نے پھر اصرار کیا کہ آپ مکے میں رہ جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں حرم میں قتل ہونا نہیں چاہتا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں حرم میں قتل ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں میں حرم سے باہر قتل کر دیا جاؤں، حرم کی حرمت میرے سبب پامال نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، اسی لیے آپ نے فرمایا میں حرم میں نہیں رکوں گا۔ آپ کا ارادہ مصمم تھا پیارے بھائیوں، اسی لیے آپ کی تیاری جاری و ساری رہی۔ امام کو یکے بعد دیگرے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی پیارے بھائیوں۔ عبداللہ بن عباس پھر آئے، پھر روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئے۔ امام علی مقام نے اپنے رفقا کو لیا اور آپ پیارے بھائیوں سفر کے ارادے سے نکلے۔ یہاں امام پاک مکہ مکرمہ کو الوداع کیے کہ پیارے بھائیوں جا رہے ہیں، وہاں جب محمد بن حنفیہ آپ کے بھائی کو خبر ہوئی کہ امام پاک کوفے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، کہتے ہیں آپ اس دوران وضو کر رہے تھے اور وضو کا تشت سامنے تھا جو خالی تھا، آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے وہ تشت بھر گیا، کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ میرے بھائی کا، میرے آقا کا، میرے مولا کا آخری سفر ہے۔ اس کے بعد
आपकी जियारत से हम लोग महरूम रहेंगे। इधर अमर बिन सईद बिन अलास, जो कि प्यारे भाइयों मक्के का हाकिम था, और उसने अपने भाई याह्या सईद के हाथ चंद सवारों को इस गर्ज से भेजा कि इमाम अली मकाम को रोकने की कोशिश करें। याह्या बिन सईद ये भी आया अपने सवारों के साथ, आपको रास्ते में रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि बहुत मज़ाहमत हुई। आपस में ऐसा था कि तलवारें निकलती, लेकिन फिर पीछे हटना पड़ा। याह्या ने कहा, ए इमाम, मैं पाक आप क्यों जा रहे हैं, आप रुक जाएं। आपने फरमाया, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। और आप ये कहते हुए रवाना हो गए। प्यारे भाइयों, इमाम पाक मक्के से रवाना हो चुके हैं और मकाम सफ़ा पर जब पहुंचे, वहां के अरब के मशहूर शायर फर्जदीक से आपकी मुलाकात हुई। आपने इससे इराक के हालात पूछे कि तुम इराक से आ रहे हो, इराक के हालात कैसे हैं। इसने कहा कि आपने एक बाखबर शख्स से हाल पूछा है। हजरत, इन लोगों के दिल तो आपके साथ हैं, लेकिन तलवारें बनु उमैया के साथ हैं। ताहम क़ज़ाए इलाही तो आसमान से नाजिल होती है, खुदा जो चाहता है वो करता है। आपने फरमाया, अमर अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहता है करता है, और हमारे रब की हर रोज नई शान होती है। अगर आसमानी फैसला हमारे पसंद के मुआफिक हुआ तो हम उसकी नेमतों पर उसके शुक्रगुजार होंगे, और इस अदाए शुक्र में भी वही मोइन और मददगार होगा। और अगर फैसला उम्मीद के खिलाफ हुआ तो जिस शख्स का मकसद हक हो और तकवा इसका भेद हो, और वो ये नहीं देखेगा कि हवा मुताबिक हो या मुखालिफ हो, वह हक के रास्ते में साबित कदम रहेगा। आप प्यारे भाइयों आगे रवाना हो गए। रास्ते में आपको पता चला आपके भांजे ओना मोहम्मद ये आए हैं, ना बल्कि ये आए बल्कि अपने वालिद माजिद अब्दुल्लाह बिन जाफर रदी अल्लाह तआला का खत लेके भी आए। उन्होंने खत दिया, कहा मामू जान ये खत बाबा जान ने दिया है। आपने वो खत पढ़ा। खत में ये था, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा ये खत देखते ही फौरन वापस आ जाएं, क्योंकि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ आपकी हलाकत और आपके अहले बैत की बर्बादी का मुझे अंदेशा है। अगर खुदा न खास्ता आप हलाक हो गए तो इस्लाम का नूर बुझ जाएगा, दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। आप अहले हिदायत के रहनुमा हैं, अहले ईमान की उम्मीद हैं, आप रवानगी में जल्दी ना करें। इस खत के पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। वस्सलाम। प्यारे भाइयों, फर्जिंदों के हाथ ये खत दे के आपने रवाना कर दिया था, और फिर आप बाद में प्यारे भाइयों कहाँ गए? आप मक्के के हाकिम के पास गए, उससे खत लिखवाया, अमान नामा लिखवाया, ताकि इमाम पाक को किसी भी तरीके से रोका जाए। और फिर वहां से आप गवर्नर की दस्तखत के साथ उसकी तहरीर लेके इमाम पाक के पास आए कि देखिए मैं अमान नामा भी लाया हूँ, आप मक्के में कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, आप मक्के में रुक जाए, आप सफर ना करें, कूफे की तरफ ना जाए। इमाम पाक ने प्यारे भाइयों मना फरमा दिया, कहा नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं जाऊंगा। कहा आप क्यों इतनी जिद कर रहे हैं, क्या वजह है, किस चीज की वजह से आप जा रहे हैं? फरमाया इमाम पाक ने, मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। आपने इस ख्वाब में मुझे एक हुक्म दिया है जिसको मैं जरूर पूरा करूंगा, ख्वाब वो मेरे खिलाफ पड़े या मुआफिक। उन्होंने कहा वो ख्वाब क्या है? फरमाया मैंने अब तक किसी से ना कहा और ना बयान करूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने रब से जा मिलूं। प्यारे भाइयों, कुछ बातें ऐसी थी जो इमाम पाक के लिए थे हुक्म, जिस तरह उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने कहा था कि रसूलुल्लाह ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला जब तुम्हें खिलाफत की एक किलत अता करेगा और लोग चाहेंगे वो तुम उतार दो, तो खबरदार वो उतारना नहीं। फरमाया था जिस जमाने में फितने उरूज पे होंगे उसमें एक शख्स हक पे होगा, वो उस्मान गनी होंगे। प्यारे भाई, यहाँ हजरत इमाम अली मकाम को भी एक हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने, आपने रुकना नहीं है, आपने जाना है, आपने हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा करना है। प्यारे भाई, हजरत इमाम अली मकाम और आपके रुफ़का बराबर प्यारे भाई सफर करते रहे, और ये सफर बतदरीज कूफे की जानिब प्यारे भाई जा रहा है। यहाँ इब्ने ज़ियाद ने क्या किया? इब्ने ज़ियाद ने प्यारे भाई कूफे के इर्द गिर्द नाकाबंदी करनी। कूफे से कोई शख्स जा नहीं सकता, वो कोई शख्स आ नहीं सकता, यहाँ तक कि उसको मुख्तलिफ चौकियों पे चेक ना कर लिया जाए। तो प्यारे भाई ये किस लिए तदबीर की? उसको पता था कि इमाम अली मकाम किसी भी वक्त कूफे की तरफ रवाना होने वाले हैं और कूफियों से आपके राब्ते ना हो पाए, इसीलिए नाकाबंदी कर दी गई जगह जगह। इमाम पाक ने अपने एक कासिद हजरत कैस बिन मसर अस्सेदावी को एक खत दिया था, और वो खत देके आपने कूफा रवाना किया था कि तुम जाओ कूफा और अहले कूफा तक ये खत पहुंचा दो
کہ امام پاک روانہ ہو چکے ہیں اور منزل ب منزل تمہارے قریب پہنچ رہے ہیں۔ جب یہ پیارے بھائیو مقام قادسیہ پہ پہنچے حضرت قیس، تو وہاں پہ پولیس جو تھی جنہوں نے ناکہ کیا ہوا تھا پیارے بھائی، انہوں نے پکڑ لیا تو جب خط برآمد ہوا، وہ خط لے کے ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے دیکھا اور سختی کی، کہا اے قیس، اگر تم چاہتے ہو آزادی تو ایک صورت ہے۔ کہا وہ صورت یہ ہے کہ تم دارالعمارت کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور حسین ابن علی کو، ان کے والد کو معاذ اللہ گالیاں بکو تو شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ حضرت قیس نے کہا مجھے چھت پہ چڑھنے کی اجازت دی جائے۔ ابن زیاد سمجھا کہ یقیناً یہ میری بات مان لیں گے، ان کو چھت پہ چڑھا دیا گیا، لوگوں کو جمع کر دیا گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت قیس نے اللہ عز و جل کی حمد کی اور رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھے اور حسین ابن علی کی تعریف کی اور مولا علی کی تعریف کی اور بتائے لوگوں حسین علی مقام مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور فلاں فلاں منزلیں طے کرتے ہوئے فلاں جانب بڑھ رہے ہیں۔ اے لوگوں، تم نے وعدہ کیا تھا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے کا، جان لو، تیاری کر لو ان کی نصرت کے لیے، ہاں کچھ ہی وقت کے اندر وہ تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے دیکھا معاملہ تو الٹا پڑ گیا ہے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے کیا کیا، برچیوں کے نوک سے پیارے بھائیوں آپ کے سینوں کو چھنی کیا اور پھر آپ کے جسم کو اچھالا گیا اور اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ آپ زمین پہ تشریف لے کے آئے، ابھی آپ کی سانسیں چل ہی رہی تھی، ایک بغبغ دوڑتا ہوا آیا، اس نے خنجر سے آپ کے سر اندر کو جسم نازی سے جدا کر دیا۔ امام پاک کے قاصد، امام پاک کے نثار ہو گئے پیارے بھائی۔